اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلی علی محمد ووزیرہ واخیہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین فاتح الخیبر والخندق والأحد والحنین والد شبیر وشبر عانی امیر المؤمنین نار حیدری وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المختارین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بر محمد و آل محمد زندہ و سلامت رہیں۔ کائنات کا خالق آپ کو دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ کریں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جتنے قدم چل کے ذکر پاک میں تشریف لے کے آئے ہیں کائنات کا خالق ہر قدم کے بدلے میں، ہر قدم کے عوض میں آپ کے والدین کے، آپ کے اساتذہ کے، آپ کے دوستوں کے، آپ کے پڑوسیوں کے، آپ کے تمام رشتہ داروں کے، بلکہ اس پوری دھرتی کے تمام شیعہ سنی مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنی حاجات لے کے آئے ہیں کائنات کا خالق
آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ اس خمسہ مجالس کے اندر جتنے بھی مومنین و مومنات نے دامیں دہمیں سخنے ہر حوالے سے اس مکتب کے ساتھ، اس مسجد و امام بارگاہ کے ساتھ، اس ٹرسٹ و تنظیم و انجمن کے ساتھ جنہوں نے جس بھی حوالے سے اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے، شرکت کی ہے آنے میں یا دیگر جو بھی تعاون معاونت فرمائی ہے، خدا سب کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ محبت فرمائے، جیسے اونچی آمین کہی ہے ایسے اونچی صلوات پڑھیں۔ جو حضرات پچھلی 4 مجالس میں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے غائب تھے، نہیں آ سکے، ان کے لیے مختصر خلاصہ کر کے آج کی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ عرض کیا تھا کل بھی خلاصہ، آج تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں۔ شروع ہوا تھا ہمارا سلسلہ ارتباط سے کہ ائمہ معصومین نے ہمیں خدا کے ساتھ رابطہ کرنے کا کیا طریقہ بتایا، اس کے بعد رسول کی زندگی اور عرب کا جو معاشرہ ہے اس کا تعارف کروایا، پھر رسول نے دین اسلام کو کیسے پہنچایا، پھر تیسری مجلس میں بیان کیا کہ رسول خدا نے اجرت مانگی اور اجرت بھی اس میں محبت مانگی، اور پھر کل کی مجلس میں رسول کے متعدد کام بتائے کہ رسول کیا کیا کام کیے، انہوں نے معاشرے کی تربیت کیسے کی، اور اسی کے ساتھ بتایا کہ جانشین کیسا ہونا چاہیے۔ آج کی مجلس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آئیں دیکھیں تو صحیح کہ ائمہ معصومین سے پہلے انبیاء نے دین کی خدمت کیسے کی، معصوم ہستیوں نے دین کی خدمت کیسے کی، علماء و صالحین و تابعین و صحابہ و نیک افراد و صالحین نے دین کی خدمت کیسے کی، اور آج ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ تھوڑا تھوڑا اشارہ کر کے اپنی مجلس کو آج آپ کے حوالے کروں گا۔ دعا ہے خدا اور ائمہ معصومین ہماری اس سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز جناب آدم علیہ السلام سے شروع کرنا چاہوں گا، لیکن مقدمتاً 1 منٹ کے لیے توجہ فرمائیں۔ خداوند متعال نے جو معلم بھیجے، جو استاد بھیجے، جو رہنما بھیجے، ان کی شکل یا نبی میں یا امام میں تھی۔ ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر، ہماری رہنمائی کرنے والے اس ذات واحد نے معصوم ہستیوں کا انتخاب کیا کہ ان معصوم ہستیوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، انہی معصوم ہستیوں نے ہمیں خدا کے تعارف کے بعد دنیا پہ آنے کا مقصد بتایا، اور پھر اس دنیا پہ رہنے کے مقصد کو اس طرح باثمر بنایا کہ ہم کامیاب کیسے ہو سکتے۔ تو آئیں ان ہستیوں نے جو یہ دین ہم تک پہنچایا، اس میں مشکلات بھی جھیلیں، تو وہ مشکلات، وہ قربانیاں کیا ہیں، تھوڑا سا اشارہ۔ حضرت آدم پہلے نبی، پہلے ابو البشر ہیں، بشر بعد میں بھیجا خدا نے، ابو البشر کو پہلے بھیج دیا۔ اور حضرت آدم نے دین کی خدمت کیسے کی؟ کرۂ زمین پر 2 ہستیاں تھیں، ایک جناب آدم اور پھر جناب حوا۔ ابھی اولاد تو ہے نہیں، اولاد کا سلسلہ بعد میں سلسلہ شروع ہوا، لیکن میرا سوال ہے کہ کیا اس وقت جن تھے؟ بالکل تھے۔ فرشتے تھے؟ بالکل تھے۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ کس کے لیے نبی ہوتا ہے؟ سب کے لیے۔ یہ ایک بات، اور یہاں پر علوم قرآن کے حوالے سے ایک اور بات بھی واضح کروں، ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ ہر نبی پوری کائنات کا نبی ہو۔ کچھ نبی 1 لاکھ، کتنے بچوں نبی ہیں؟ 1 لاکھ، شاباش، بیان کرو کتنے ہیں؟
1,24,000 کتنے ہیں؟ شاباش، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 1,24,000 جو پیغمبر آئے ان میں سے پہلے حضرت آدم ہیں۔ حضرت آدم کے علاوہ جتنے نبی ہیں ضروری نہیں کہ وہ سارے نبی سب کے نبی ہوں۔ کچھ نبی ایسے تھے جو فقط اور فقط اپنے گھر والوں کے لیے نبی تھے، بڑی ذمہ داری سے۔ بعض نبی ایسے تھے جو اپنے خاندان کے لیے نبی تھے، بعض ایسے نبی تھے جو فقط اپنے محلے کے لیے تھے، بعض ایسے جو ایک قصبے کے لیے، بعض ایک شہر کے لیے، اور کچھ ایسے نبی تھے کہ جو پوری کائنات کے لیے نبی تھے۔ تو جب نبی سب کے ہیں وہ، تو ایسی حالت میں جنوں کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے نبی بھی ہیں، نباتات کے بھی نبی ہیں، ہر وہ جاندار کہ جس کا خالق وہ رب ہے اس کے وہ نبی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آدم جب آئے تو دین کی خدمت کرنا شروع کی، اور ایسی حالت میں جنت سے جب نکالا گیا تو جناب آدم روتے تھے 2 وجہ سے، ایک جنت کے فراق سے اور ایک اپنی بیوی جناب حوا کے فراق میں۔ بیویاں جب پیکے چلی جاتی ہیں نا تو پھر کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جن کو سنبھالنا پھر مردوں کے بس کی بات نہیں رہتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان کا احترام کیا کریں بھائی، جب گھر میں ہوتے ہیں تو جنت کی خوشبو آتی ہے، اور جب گھر سے چلی جائیں تو گھر ویران ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تھوڑا سر تو ہلا دیں، آواز جا رہی ہے، گھر جا کے پوچھیں گے آپ سے آپ نے سر ہلایا تھا یا نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد۔ آپ تو اتنے خاموش ہو گئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، تو گھر جا کے کیا حشر ہوگا؟ تھوڑا تھوڑا بولا کریں۔ آپ کی یہاں کی جو میں نے روٹین دیکھی ہے، سر زیادہ ہلاتے ہیں آپ، لیکن زبان کو کم ہلاتے ہیں۔ کوشش کریں تھوڑا تھوڑا، ابھی بھی سر ہلا رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی زبان ہلائے، کوئی سبحان اللہ، کوئی واہ واہ کر لیا کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرض کر رہا تھا کہ جناب آدم جب روتے تھے تو رونے کی وجہ سے رخساروں پر نالیاں بن گئیں، نالیاں بن گئیں، پانی زمین پر گرتا، آنکھوں کا پانی زمین پر گرتا، گڑھے بن جاتے، آسمان کے پرندے اس کو پی کر اڑتے تو کہتے آج تک اتنا میٹھا پانی کبھی نہیں پیا۔ تو جناب آدم کہتے بار الہ، اب یہ پرندے بھی میرا مزاح اڑا رہے ہیں۔ جناب آدم دین کی خدمت کرتے ہوئے ایک لمبی طولانی مدت گزاری۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا دین کی خدمت کی، اتنے مصائب، اتنی مشکلات جھیلیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ کلمات ہے ایت اللہ مکارم شرازی، کہ اس سے مراد متعدد امتحان ہیں جناب ابراہیم کے۔ کیا جناب ابراہیم کا یہ امتحان کم ہے کہ جتنے بھی ریوڑ، جتنے بھی بکریاں، جتنے بھی بھیڑیں تھیں وہ سب راہ خدا میں انفاق کر دی؟ کیا یہ امتحان کم ہے کہ جوان بیوی کو صحرا میں اکیلے چھوڑ دینا، اور اس کے لیے کوئی مہینے کا راشن بھی نہیں لے کے دیا کہ یہ تمہارے لیے کھانے پینے کا خرچہ ہے، اور ایسے حالت میں ایک کم سن بچہ بھی ساتھ ہے؟ امتحان۔ پھر وہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں۔ یا قرآن نے کیا کہا کہ جناب ابراہیم کہتے ہیں، یہ جناب اسماعیل کا بھی ہے، اور جناب ابراہیم نے فرمایا، قرآن نے پھر اس کی تصدیق بھی کی کہ جناب ابراہیم فرماتا ہے بیٹا میں نے تجھے دیکھا ہے، میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ وہ ذبح ہو رہے ہیں، یہ ذبح کر رہے ہیں۔ تو جناب اسماعیل نے کیا فرمایا، بابا جو آپ کو خدا کا حکم ہوا ہے وہ آپ کر دیں۔ میں آپ سے سوال کروں، توجہ ہے نا آپ کی، میں آپ سے سوال کروں، جو خواب دیکھا جناب ابراہیم نے اور بیٹے کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھ رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور وہ خواب کو کہہ رہے ہیں جو آپ کو حکم ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ ایت اللہ معرفت، جن کا علوم قرآن میں ایک نام ہے،
اور دیگر بزرگان، وہ کہتے ہیں وحی کی قسمیں ہیں، وحی کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے جیسے جناب جبرائیل آتے ہیں، ایسے ہی ایک وحی کی قسم ہے کہ خواب کی حالت میں یہ جو نبی معصوم ہستیاں ہوتی ہیں انہیں کچھ عطا کیا جاتا ہے، کچھ بتایا جاتا ہے، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ الہام یہ بھی وحی ہے، درخت سے آواز آنی، غیب سے آواز آنی، یہ بھی وحی ہے۔ کبھی جناب موسیٰ کوہ طور پر جا کر خدا سے باتیں کرتے ہیں، کہاں سے آواز آ رہی ہوتی؟ وحی کی اقسام بہت زیادہ ہیں، میں اس طول و تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کیا ہوا؟ یہ جو جناب ابراہیم کو حکم ہوا، یہ بیٹے نے کہا بابا وہ کر دیں، بابا نے کیا یا نہیں کیا؟ کیا، لیکن ذبح نہیں ہوئے، بچ گئے، دبا آ گیا۔ یہ امتحان کم ہے؟ بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھنا صرف یہ کم ہے؟ کبھی اپنے بیٹے کے ذرا چہرے کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی چیز رکھیں، ماں کا حشر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جناب ہاجرہ کی یہی حالت ہوئی، دیکھا وہ داغ، چھری والا داغ، اسی ہجر میں دنیا سے انتقال کر گئی۔ یہ امتحان کم امتحان نہیں ہے، جناب ابراہیم کے امتحان بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے یہی۔ آئیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، جو میں نے نقطہ اس میں بیان کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر کوہیں سے تخت تک ہے، کوہیں میں پھینکا گیا، وہاں سے نکالے گئے اور تخت پر پہنچے۔ جب زندان میں تھے تو دو نوجوان، دو قیدی قریب آئے، کہنے لگے یوسف ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا نبی ہیں یا نہیں، کہاں میں جانتا ہوں۔ ایک نے کہا مجھے خواب آیا ہے کہ میں بادشاہ کو شربت پلا رہا ہوں، پانی پلا رہا ہوں، شراب پلا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے۔ جناب یوسف نے تعبیر کیا بتائی؟ آزاد ہو جاؤ گے۔ دوسرا آگے بڑھا، کہنے لگا اے یوسف میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر پرندے چونچ مار کے میرے سر کا گوشت کھا رہے ہیں۔ کہا کہ تجھے پھانسی ہو جائے گی۔ جب کہا نا پھانسی ہو جائے گی تو کہنے لگے میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے تو جھوٹ بولا تھا۔ جناب یوسف کی آواز آئی، خاتون نے سچ بولا تھا یا جھوٹ بولا تھا؟ اب نبی کی زبان سے کلمات نکل گئے ہیں، اب تجھے پھانسی ہو کے رہے گی۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی حل کر دوں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے صلی اللہ محمد وآلہ عید سے چند روز پہلے بیٹوں نے پوچھا اماں عید آ رہی ہے، ہمارے کپڑے کہاں پہ ہیں؟ بی بی نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جناب علی نے یا جناب زہرا نے کوئی کپڑے کسی درزی کو دیے ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اگر نبی یا امام کے منہ سے کوئی کلمات نکل جائیں تو وہ سچ ہو جاتے ہیں، تقدیر پروردگار بدل جاتی ہے۔ تبھی تو جب عید کا دن تھا دروازے کے اوپر دستک ہوئی اور جب پوچھا گیا کون ہے تو فرمایا میں حسنین کا درزی آ گیا ہوں، کپڑے لے کے آ گئے۔ ایک اور بات یہاں پہ کروں، کچھ لوگوں نے پروگرام بنایا کہ علی کا امتحان لینا ہے، ایک بندے کو لٹا دیا، کہا کہ جنازہ پڑھاؤ، جنازہ پڑھاؤ۔ اب مولا علی نے جنازے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو واجب ہے کہ اس کے وارث سے اجازت لی جائے۔ وارث سے اجازت لی کہ اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ اس نے کہا جی پڑھا دے۔ اب یہ بتائیں کہ کیا زندہ کا جنازہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، غسل و کفن کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا حکمتیں تھیں کہ ادھر مولا علی نے اللہ اکبر کہی، ادھر سے اسرائیل نے اس کی روح قبض کر لی، کہ جس کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے اسرائیل کو اپنا مقام چھوڑنا پڑے اور وہ پہنچ جائے خدا کے پاس۔ اور جناب علی جب جنازہ پڑھا چکے اور لوگ کچھ اشارے کریں تو وہ پھر اٹھتا نہیں ہے، کہا کہ اب نہیں اٹھے گا۔ تو یہ برکت ہے اس نبی، اس معصوم کی زبان میں کہ جو پروردگار عالم نے اس میں تاثیر پیدا کر دی۔ یہ امتحان ہے سارے۔
آئیں جناب ابراہیم سے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا رسول خدا کی طرف، کیونکہ موضوع بہت لمبا ہے۔ اس پہ میں نے ایک مقام پر 1 گھنٹہ اور صرف 47 منٹ گفتگو کی ہوئی ہے اسی محرم میں۔ مجھے کہا کہ آپ انبیاء کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ ان کے امتحان کیا تھے، تو یہ اب دوسری دفعہ میں یہی مجلس دوسری دفعہ پڑھ رہا ہوں، تو میں نے اس کو آدھے گھنٹے میں سمیٹنا ہے، تو لہذا واقعات بہت ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میں بالکل اختصار کے ساتھ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کتنے امتحان بتا چکا ہوں پہلے، بہت امتحان، ابو لہب و ابو جہل اور اس پورے خاندان کے مظالم اتنے زیادہ ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں ہوئی، کہ کسی نبی نے اتنے مصائب برداشت نہیں کیے جتنے میں محمد نے برداشت کیے۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں، اگر آپ کے بزرگوں کو، آپ کے دادا کو، آپ کے والد کو کوئی نوجوان کہے یہ تو پاگل ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میرے کوئی والد کو کہے تمہارے والد تو پاگل ہیں، کیا گزرے گی؟ رسول کو لوگ کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، کیا گزرتی ہوگی آپ کے اور میرے نبی کے دل کے اوپر؟ لیکن پھر بھی پرچم اسلام کو سرنگوں نہیں ہونے دیا بلکہ بلند کیا۔ تو انبیاء کے قصے بہت زیادہ، انبیاء نے دین کی خدمت کی۔ آئیں ذرا چلیں معصومین کی طرف۔ مولا علی علیہ السلام نے 25 سال جو گھر میں بیٹھ کر گزار دیے، تلوار نہیں اٹھائی، کیا آسان تھا؟ اگر میرا حق یہ تصویر اس برادر کے پاس چلی جائے، یہ چھین لے، اور میرے پاس طاقت بھی ہو اور میں نہ لوں، بندے کے پاس طاقت ہو اور پھر وہ انسان برداشت کرے، اسی کو تو بہادر کہتے ہیں۔ 25 سال رسول کے کہنے پر علی مرتضیٰ چپ رہے۔ امام حسن مجتبیٰ، کیا امام حسن کا سلو کرنا آسان تھا؟ بنو امیہ کے چلاک بھیڑیے، ان کے ساتھ امام نے جو وقت گزارا، کیا علی کے بیٹے کے اندر شجاعت نہ تھی؟ کیوں نہیں شجاعت تھی؟ جو نبی ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ زمانے کا شجاع ترین فرد ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کی خدمت کی، پورا کنبہ ہی قربان کر دیا۔ کتنی قربانی ہے مولا حسین کی۔ مولا سجاد کو دیکھیں، حشام بن ملک کا زمانہ ہے اور دعوت دی دربار میں، چاہتا یہ ہے کہ امام کی اہانت کرے، اہانت کرنا چاہتا ہے۔ امام کو کرسی پہ بٹھایا، وہاں پہ تیر انداز بیٹھے تھے، ایک مجسمہ سامنے تھا، اس کو نشانہ لگایا جا رہا تھا۔ کہنے لگا امام سجاد سے آپ بھی تیر چلائیں۔ امام کی عمر اس وقت 60 سے زیادہ ہے، 60 سال سے زیادہ ہے۔ امام نے کہا کہ مجھے معاف کر، مجھے رہنے دے۔ کہنے لگا نہیں، آپ کو تیر چلانا پڑے گا۔ امام اٹھے، کمان اٹھائی، تیر اٹھایا۔ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جو امام اور نبی ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے علم میں، اور سب سے زیادہ وہ شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے۔ اسے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، کسی سے سیکھنا نہیں پڑتا، وہ ادھر سے سیکھ کے آتے ہیں۔ امام نے کمان اٹھائی، تیر اٹھایا، تیر کمان میں ڈال کر امام پوچھتے بتا جو مجسمہ ہے اس کی دائیں آنکھ میں تیر ماروں یا بائیں آنکھ میں؟ اللہ اکبر۔ اس نے اشارہ کیا فلاں آنکھ میں۔ امام نے تیر کو چھوڑا، جا کر تیر اس آنکھ میں لگا۔ دوسرا تیر امام نے چلایا، وہ آنکھ میں نہیں لگا۔ کہاں لگا؟ اس تیر کی پشت کے اوپر لگا۔ تیسرا تیر، چوتھا، 7 تیر امام نے چلائے، ایک دوسرے کی پشت کے اوپر تیروں کی لائن بن گئی۔ جس کا یہ پروگرام یہ تھا کہ امام کی اہانت کرے، پورا دربار اشش کر رہا تھا کہ اتنا نشانہ، اور امام کو عزت و احترام کے ساتھ تحفے تحائف دے کر وہاں سے رخصت کیا۔ یہ دین کی خدمت تھی۔ امام کے زمانے میں ڈاکٹر صاحب قبلہ نے چند روز پہلے سوال کیا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ سے مخاطب ہوں، سوال انہوں نے کیا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے کیا مشکلات دیکھیں اور انہوں نے دین کی خدمت کیسے کی؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ دے کر دین کی اتنی بڑی خدمت کی کہ کسی اور معصوم نے یہ خدمت نہیں کی ہے۔
اور امام کے اوپر پابندیاں اتنی زیادہ تھیں اس دور کے اندر، امام کہیں تقریر نہیں کر سکتے، کہیں پر کسی کو واقعہ کربلا نہیں بتا سکتے۔ امام نے دعاؤں کے ذریعے سلسلہ شروع کیا دعاؤں کا، کہ دعا کرنے سے تو مجھے کوئی نہیں منع کر سکتا۔ اس میں والدین کے حقوق بھی بتائے، اولاد کے فرائض بھی بتائے، تمام مسائل امام نے دعاؤں کے ذریعے پورے کا پورا دین جو ہے، دین کی خدمت ایسے کی۔ صحیفہ سجادیہ جسے صحیفہ کاملہ اور زبور آل محمد بھی کہتے ہیں، وہ ہمارے حوالے کیا۔ امام غلام خرید کرتے اور پھر اس کی تربیت کرتے، اپنے پاس رکھتے اسے 1 سال 5 سال۔ جب وہ امام کی معیت میں امام کے پاس رہتا، امام اسے عالم بنا دیتے، اور جب وہ دین سیکھ لیتا اس وقت راہ خدا میں اسے آزاد کر کے کہتے جا میرے نانے کے دین کو پھیلا دے۔ کیا یہ کم خدمت ہے؟ امام صادق علیہ السلام، میں بڑا جلدی سے گزر رہا ہوں، بس نزدیک پہنچ گیا، جس کی وجہ سے ہماری فقہ مشہور ہے، فقہ جعفری، یہی فقہ محمدی ہے۔ امام اپنی سواری پر ہیں، جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، جو 7 امام کے صحابہ ہیں، ایک بستی سے گزر ہوا۔ امام نے پوچھا اے میرے صحابی بتا، اس بستی میں کوئی ہمارے ماننے والا، کوئی ہم سے محبت کرنے والا، کوئی ہم سے چاہت کرنے والا، کوئی ہمارا محب اس بستی میں رہتا ہے؟ بتانے والے نے بتایا نہیں مولا، یہاں پہ آپ کے چاہنے والا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ دشمن ہے آپ کے۔ امام نے کہا میری سواری کو روکو۔ سواری رکی، امام سواری سے اترے، کہا میرا مصلی بچھاؤ۔ مصلی بچھا، امام نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کر کے کہتے بار الہ، اس بستی کے لوگوں کے اوپر اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں کا نزول فرما، اور اس بستی والے لوگوں کو اسی مقام پر آباد و شاد رکھ۔ قافلہ چل پڑا، ایک اور مقام پر پہنچے۔ امام نے پوچھا اس بستی میں کوئی ہمارے چاہنے والا، کوئی ماننے والا ہے؟ کہا ہاں مولا، یہ تو ساری بستی آپ کی ہے، یہ تو گلشن آباد ہے۔ گلشن آباد، گلشن کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر پھول ہی پھول ہو، جہاں پر خوشبو ہی خوشبو ہو۔ ابھی دیکھیں جملہ کیسے جو ہے آپ کے لیے فٹ ہوتا ہے۔ فرمایا مولا یہ آبادی، یہاں پہ تو سارے آپ کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں۔ امام نے کہا میری سواری کو روکو۔ توجہ فرمائیے گا، سواری رکی، امام نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر ہاتھ بلند کیے دعا کے بار الہ، اس بستی کے لوگوں کو بکھیر دے، اس بستی کے لوگوں کو تتر بتر کر دے۔ مومن کا دل تھا، پریشان ہو گیا، سینے پہ ہاتھ رکھا، آپ ہی پریشان بیٹھے ہیں، پریشان ہو گیا، کہنے لگا مولا آقا آپ تو رسول کے بیٹے ہیں، میرا جگر پھٹ جائے گا، تھوڑا مجھے بتائیں تو صحیح، وہ بستی جہاں پر رکے تھے آپ نے کہا تھا خدایا ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، ان کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما، اور ان کو یہاں پر آباد و شاد رکھ، اور یہاں آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، اور آپ کہہ رہے خدایا ان کو تتر بتر کر دے، ان کو بکھیر دے۔ صادق آل محمد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ہنس کر مسکرا کر اس مومن کو تسلی دے کے کہتے ہیں کہ جو میں رسول کا بیٹا جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ وہاں پر دعا اس لیے کی تھی کہ خدایا ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، وہ ہے گندگی کا ڈھیر، اس لیے کہا کہ یہ یہیں پر رہیں، کسی جگہ پر نہ جائیں، اور یہاں پر دعا کیا کہ ان کو بکھیر دے۔ یہ ہے موتی، یہ ہے ہیرے، یہ ہے آل محمد کے چاہنے والے، یہ جہاں بھی جائیں گے خوشبو بکھیریں گے۔ ہمارے میرے نانے کا دین بڑھتا چلا جائے گا، تبھی اس کا نام رکھا گلشن آباد۔ خدا کرے یہ گلشن آباد ہی رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو واقعی حقیقت ہے، آل محمد کے ماننے والا اگر ایک کم سن، ایک چھوٹا بچہ بھی ہو تو اسے شاید سمجھ بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی ایسے ایسے مقامات پر وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے کہ انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ اب تو میڈیا کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ماتم حسین کر کے
انہیں بولنا بھی نہیں آتا، لیکن وہ یہ خوشبو بکھیر رہے ہیں۔ انہیں نعرہ حیدری یا علی کہنا نہیں آتا، لیکن مائیں انہیں سکھا رہی ہیں۔ تو مجھے ایک ربائی بھی یاد آ گئی، اب اللہ کرے میں پڑھ بھی لوں۔ ہماری مائیں بچپن سے، بلکہ بچپن کیا، ماؤں کے جب ہم شکم میں تھے تو آتی تھی مجالس میں، اس وقت سے ہمارے اندر یہ ولایت علی ابن ابی طالب اور عزاداری ہمارے دلوں میں ہے۔ یہ تو میں کہنا چاہتا ہوں، محسن نقوی کی ربائی ہے کہ ماؤں کے دودھ سے پیا یا علی مدد، ماؤں کے دودھ سے پیا یا علی مدد۔ ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد، ماؤں کے دودھ سے پیا یا علی مدد، ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد۔ اور محسن، میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب خود علی سے میں نے کہا یا علی مدد۔ تو یہ تو ہماری روح کی غذا ہے، اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ تو ہم مر بھی جائیں تب بھی ہمارے کفن سے بھی جو ہے علی علی کی صدا آتی رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی علیہ۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ ہمارے چاہنے والے پروانے ہیں، یہ جس جگہ پر جائیں گے ہماری خوشبو بکھیریں گے۔ اب وقت تھوڑا ہے، اتنا ایک چھوٹا سا آپ کے ذہن میں سوال پیدا کروں کہ یہی مقام جہاں پہ آج آپ عزاداری کر رہے ہیں، یقیناً یہاں پہ ایک دو مومنین آئے تھے، اور آج یہ اتنا بڑا کمپلیکس بن چکا ہے، یہ خوشبو بکھر رہی ہے علی والے کے چاہنے والوں کی۔ تو امام صادق آل محمد نے ایسے خدمت کی۔ امام رضا علیہ السلام نے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کیا اور وہ نہ مانے، کہنے لگے نہیں، جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنا سر نیچے کیا اور پھر ایک دفعہ سر اٹھا کے کہتے ہیں، ٹھیک ہے تم نہیں مانتے، مجھے بھی ایک بات بڑی عجیب لگتی ہے جناب عیسیٰ کی۔ کہا کیا ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ان میں تھی، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سارے عیسائی پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ بہتان ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ جب کہا نا نماز پڑھتے تھے، میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے اس پادری کا ہاتھ پکڑا، کہنا ذرا ایک دفعہ پھر بتا، پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ کہنے لگا ہاں پڑھتے تھے، پہلے بتا چکے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہیں، یکتا، وہ ساری لمبی داستان۔ تو کہا کہ ذرا بتا کہ کیا عیسیٰ نماز پڑھتے تھے؟ کہ ہاں ہماری کتاب میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے۔ وہ انجیل 4 قسم کی ہے، یوحنا ہے، متی ہے، برنا ہے، یہ 4 انجیل کے وہ حصے ہیں کہ جو ان کے حواری تھے، ان کے نام ہیں۔ کہا کہ ہماری کتاب کے اندر موجود ہے۔ جناب رضا علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ تو بتا، اگر وہ نماز پڑھتے تھے تو سجدہ کسے کرتے تھے؟ بس ہو گئی۔ اگر وہ سجدہ کرتے تھے تو کس کو سجدہ کرتے تھے؟ اور پھر دوسرا بتا کہ اگر وہ سجدہ کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے خالق کوئی اور ہے، یہ تو مخلوق ہے۔ ایسے دین کی خدمت کی، آخری مقام پر پہنچوں۔ علی ابن یقطین کا واقعہ بہت لمبا ہے، امام کاظم علیہ السلام کا، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر سناؤں گا۔ امام جواد کے، امام حسن عسکری کے واقعات بہت زیادہ۔ امام زمانہ علیہ السلام آج بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ مومنین کے سروں پر ہاتھ ہے، علماء کے سروں پر ہاتھ ہے، وطن کے اوپر ہاتھ ہے، اور امام فرماتے ہیں خود، اے ہمارے چاہنے والوں، اگر ہم تمہاری مدد نہ کریں تو تم تھوڑے ہو، لوگ تمہیں کھا جائیں، تمہیں غرق کر دیں، تمہیں ختم کر دیں۔ کبھی کوئی مومن اپنے ذہن میں یہ نہ لے کے آئے کہ امام کی نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہر وقت امام آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ امام آگے کھڑے ہوں، لیکن یہاں پر امام کی ہماری پشت پر ہاتھ ہے، یعنی وہ جس طرح کہتے ہیں نا پیر صاحب ذرا من تھپکی دے دے رہے ہیں، یہ امام کی یہ صورتحال ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی مظالم آئیں، جتنے بھی یہ فتوے آئیں، جتنی بھی یہ طاقتیں آ جائیں، بنو امیہ آ جائے، متوکل آ جائے، عباسی آ جائے، جتنے بھی آ جائیں، نہ عزاداری ختم ہو سکتی ہے، نہ ہی اذانیں ختم ہو سکتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد۔
امام زمان نے دین کی خدمت آج بھی اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ علماء نے بھی دین کی خدمت کی ہے، صالحین نے، نیک افراد نے بالکل کی ہے۔ اگر جناب علامہ حلی کا نام لیا جائے، مقدس اردبیلی کا نام لیا جائے، شہید اول، شہید ثانی، یہ بزرگان ان کے نام لیے جائیں تو انسان کا دل دہک جاتا ہے جب ان کے مصائب سنتے ہیں۔ ایک جملہ بیان کروں، سید عالم دین شہید ثانی کا واقعہ ہے۔ بادشاہ نے قید کر لیا، کہنے لگے ایسی سزا دوں گا آج تک کسی نے سزا نہیں دی ہوگی۔ 2 اونٹ منگوائے، اور اونٹ بھی اتنے بڑے اور اتنے زور والے، کہتے ہیں کہ اتنا اونٹ ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ دونوں اونٹوں کو بلا کے، ایک کا رخ مشرق دوسرے کا مغرب، اور سید کے دونوں ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، ایک پاؤں دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا۔ جب وہ چلانا چاہ رہا تھا تو سید نے کہا یہ جو ٹکڑا پڑا ہے زمین کے اوپر، یہ ٹکڑا مجھے اٹھا کے دو۔ وہ گھڑے کا جیسے ٹکڑا نہیں ہوتا، ایسے ایک پتھر تھا، اس پتھر کے اوپر اپنی انگلی کے ساتھ کچھ لکھا، آسمان کی طرف پھینکا۔ جب زمین پر گرا کہا مجھے اٹھا کے دو، اٹھا کے دیا، اس کو دیکھا، کہا اب اونٹ چلا دو۔ پوچھنے والے نے سوال کیا آپ نے کیا لکھا تھا؟ ادھر سے جواب کیا آیا؟ کہا میں نے لکھا تھا اے میرے مولا امام زمان میری مدد کریں، میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں، خدایا میری مدد کر، یہ میرے اوپر ظلم کرنے چاہتے ہیں۔ تو پھر ادھر سے کیا آیا؟ ادھر سے لکھا ہوا ہے اگر ہمارا بندہ ہے تو صبر کر۔ اور اونٹ چلے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کیا یہ دین کی خدمت کم ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر زرارہ نہ ہوتے تو میرے نانے کا دین مٹ جاتا، جنہوں نے فقہ آل محمد احادیث ہم تک پہنچائی ہیں۔ امام اگر یہ کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ خدمت کرنے والے افراد تھے۔ شیخ توسی کا پورے کا پورا جو لائبریری تھی، کتاب خانہ تھا، اس کو جلا دیا گیا۔ جو اصول ہیں، اب لمبی ہو جائے گی بات، ان میں سے صرف 100 رہ گئے ہیں، 400 300 اصول تھے، جس کی وجہ سے ہم قرآن کو، احادیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ مختصر کروں، آخری بات، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سنا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ علامہ حلی کے دور میں، علامہ حلی کا ذرا تعارف پہلے کروا دوں۔ علامہ حلی کی عمر اس وقت 92 سال ہے۔ 726 ہجری میں یہ دنیا پہ آئے، نہ 636 ہجری میں، اور 726 21 محرم تھی جب ان کی وفات ہوئی۔ یہ تقریباً 92 سال ان کی ایج بنتی ہے۔ ان کے دور ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے الجیسو۔ الجیسو بادشاہ کے زمانے میں ابحاث کلامی بہت زیادہ عروج تھا ان کے اوپر۔ کلامی ابحاث سے مراد عقیدے کی بحث، عقیدے کے مسائل بہت زیادہ تھے، ہر ایک دوسرے کے اوپر اعتراض کرتا تھا عقیدے کے حوالے سے۔ الجیسو بادشاہ نے تمام فقہ والوں کو اپنے دربار میں بلایا، یعنی حنفی کو بلایا، حنفی کو بلایا، اور شافعی کو، مالکی کو، جعفری کو، تمام 5 فقہ والوں کو بلا کے کہا کہ ایک دن رکھو مناظرے کا، کہ جس دن ہر کوئی اپنی حقانیت بیان کرے گا اور کہے گا کہ ہم رسول کے زمانے میں تھے، اگر کسی نے اس کو ثابت نہ کیا تو میں ان کو قتل کروا دوں گا۔ ایک دن منتخب ہو گیا کہ فلاں دن دربار میں اکٹھے ہو جائیں۔ اب حنفی بھی اور حنبلی بھی، مالکی بھی، شافعی بھی اور جعفری بھی سب اکٹھے ہو گئے، اور جو جعفری تھے ان کی قیادت کرنے والے، ان کے جو قائد تھے، راہبر لیڈر تھے، وہ علامہ حلی منتخب ہوئے۔ علامہ حلی نے حلہ سے آنا تھا اور اس دربار میں پہنچ جانا تھا، اور انہوں نے اپنے حقانیت بیان کرنی تھی۔ ہر ایک تیاری کر کے آیا کہ ہم نے دوسرے کو زیر کرنا ہے، شکست دینی ہے، اور فتح کا پرچم بلند کر کے ہم نے اپنے اس پورے ملک کے اندر اپنی فقہ کو رائج کروانا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ ماحول ہو
تو جتنے علماء ہوں گے انہوں نے کتنی تیاری کی ہوگی؟ ہر ایک نے تیاری کی، سب جو ہے وہ اپنی کتابیں ساتھ لے کے آئے۔ دربار سج گیا، کھچا کھچ دربار بھرا ہے، لیکن علامہ ہلی نہیں آئے۔ جیسے آج میں دربار کی جگہ پہ پھنس گیا تو اظہر بھائی کا بار بار فون آ رہا تھا، کہاں ہے سید؟ میں نے کہا میں تو 15-20 منٹ ہو گئے یہاں پہ کھڑا ہوں، یہ دربار جو ہے یہ مجھے ہلنے نہیں دے رہا، یہ کہتا ہے یہ آج یہیں پہ مجلس پڑھو۔ تو بہرحال وہاں پہ تھوڑی سی مجلس پڑھی میں نے، وہیں پہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہ مہربانی کریں یہ ذرا گاڑی والے ہمارے عزیز سید جو ہیں وہ اترے، اور انہوں نے کوئی گاڑیوں والوں کی منتیں کی، کوئی رکشے والے وغیرہ، تو وہاں سے ہم جو ہے وہ آگے نکل۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی۔ اگر میں نہ پہنچوں تو آپ مومنین کی کیا حالت ہوگی؟ ایک پڑھنے والا وہی نہیں آیا، پریشانی تو ہوگی نا۔ وہاں بھی لوگ پریشان تھے کہ ایک علامہ ہلی اور وہی نہیں آ رہے، ہر مومن پریشان کہ علامہ ہلی نہیں آ رہے۔ پریشانی جب پڑھنا شروع ہوئی تو اسی اثناء میں علامہ ہلی آ گئے۔ علامہ ہلی ایسے دربار میں جو ہی داخل ہوئے، ایک دفعہ بھرے دربار کے اوپر ایسے نگاہ ڈالی تو ایک کرسی خالی پڑی ہوئی، جیسے ہمارے بزرگوں کے پاس خالی پڑی ہے کرسی۔ علامہ ہلی نے وہاں سے چلتے ہوئے جب آنے لگے تو جوتے اپنے بغل میں چھپا لیے، جوتے اپنی بغل میں لے کر آ کر بادشاہ جہاں پہ بیٹھا تھا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پورا دربار اس نے شور مچا دیا، بادشاہ سلامت، الجیسو بادشاہ، بعد میں اس کا نام اس نے رکھا خدا بندہ، بعد میں خدا بندہ نام رکھا۔ کہا بادشاہ صاحب آپ کی اہانت کر دی اس نے، یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا آداب محفل ہیں کہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، آپ کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ رافضی، یہ شیعہ، یہ فقہ جعفری کا یہ عالم دین علامہ ہلی، اس نے آپ کی گستاخی کی ہے، اہانت کی ہے، آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس نے جوتے اپنی بغل میں رکھ لیے ہیں، کیا اس کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے؟ کیا ہم کوئی چور ہیں کہ یہ جوتے اپنے پاس لے کے گیا ہے؟ علامہ ہلی بیٹھے تھے، یا ایک دفعہ بادشاہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، غصہ جب یہاں دیکھا علامہ ہلی نے تو علامہ ہلی نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت اگر اجازت دیں تو میں ان کے سوال کا جواب نہ دے دوں؟ بادشاہ جو اندر سے غصے سے بھرا بیٹھا تھا کہنے لگے ٹھیک ہے تو خود ہی جواب دے تاکہ مجھے ضرورت نہ پڑے۔ علامہ ہلی کھڑے ہوئے، کہنے لگے بھائی بات یہ ہے آپ نے اعتراض کیا ہے، میرا جواب بھی سنیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جہاں پر خالی جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے بھرے دربار میں ایک دفعہ نگاہ دوڑائی، مجھے وہ کرسی خالی نظر آئی، میں آ کر اس کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اگر اعتراض کرنا ہے تو اللہ کے نبی پر اعتراض کرو، میرے اوپر اعتراض نہ کرو۔ جب یہ کہا تو سب نے اچھا ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی سچی ہے اور یہ اللہ کے نبی نے کہا بھی ہے کہ ٹھیک ہے جو خالی جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، بس ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو۔ بادشاہ نے ایک دفعہ آنکھیں بھر کے علامہ ہلی کو دیکھا کہ یہ بندہ تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے، کچھ سمجھ آ رہی ہے نا باتوں کی؟ علامہ ہلی نے کہا کہ بادشاہ سلامت دوسرا جو انہوں نے میرے اوپر اعتراض کیا ہے کہ جوتے بغل میں چھپا لیے ہیں، میں کوئی چور ہوں، ہم کوئی چور ہیں، اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ سوال یاد ہے کہ کیا یہ مذہب جعفری رسول کے زمانے میں تھا یا نہیں؟ حنبلی رسول کے زمانے میں تھا یا نہیں؟ حنفی، مالکی، شافعی، کون سا مذہب رسول کے زمانے میں تھا؟ جو تھا وہ سچ ہے، جو نہیں ہے ان کو میں قتل کر دوں گا، یہ بحث ہونی ہے۔ علامہ ہلی کھڑے ہوئے، کہنے لگے بھائی میں نے جوتے اس لیے اٹھائے ہیں کہ جو جناب حنبل تھے نا انہوں نے پہلے کہا جو حنفی تھے نا جناب حنفیہ، انہوں نے رسول خدا کے جوتے چوری کر لیے تھے۔ جناب حنفیہ نے رسول کے جوتے چوری کر لیے تھے۔ یہاں پہ حنفی بیٹھے ہیں، مجھے یہ لگا کہیں میرے جوتے بھی چوری نہ کر لیں۔ حنفی کھڑے ہو گئے جناب، اب توجہ کیجئے گا، ظریف نقطہ ہے۔ حنفی کھڑے ہو کر شور کر کے کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر بہتان ہے،
ہمارے امام جناب حنفیہ کہ جن کا نام نعمان ہے، اور نعمان کہتے ہیں کہ میں اگر لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال مکتب امام صادق میں نہ گزارے ہوتے تو میں نعمان حنفیہ ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ ہمارے اوپر اعتراض ہے، حنفیہ تو رسول کے زمانے میں تھے ہی نہیں، وہ تو امام صادق کے شاگرد ہیں۔ علامہ حلی نے جب یہ جملہ سنا کہنے لگے او معذرت چاہتا ہوں، وہ جناب حنفیہ نہیں تھے، وہ جناب حنبل تھے جنہوں نے رسول کے جوتے چوری کر لیے۔ حنبلی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حنبلی تو جناب حنفیہ کے شاگرد ہیں، وہ تو ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ تو ان کے بعد کا ان کا زمانہ ہے، وہ جوتے کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ اب جناب علامہ حلی نے کہا اچھا حنفی نہیں تھے، حنبلی بھی نہیں تھے، اچھا وہ پھر شافعی ہوں گے۔ شافعی کھڑے ہو گئے، شافعی کے ماننے والے کہنے لگے شافعی تو اس کا بھی شاگرد ہے۔ اب پھر مالکی کھڑے ہو گئے، جب مالکی کھڑے ہوئے نا، جناب حنفیہ نے کہا، جناب حلی نے کہا وہ یقیناً پھر جناب مالک ہوں گے، تو وہ مالکی جو ہے وہ کہنے لگے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کبھی کہتا ہے حنفی، کبھی کہتا ہے حنبلی، کبھی کہتا ہے شافعی، اور اب ہمارے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ رسول کے جوتے ہم نے چوری کیے تھے، ہمارے امام نے جوتے چوری کیے تھے، حیا کرو، شرم کرو، ہمارے امام تو ان کے بعد آئے ہیں۔ علامہ حلی نے نگاہ کی اس بادشاہ کی طرف، اور اس بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ سلامت، ذرا میری طرف دیکھیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں اب آپ نے ان سب کے کلمات کو سن لیا ہے، حنفی بھی، حنبلی بھی، مالکی بھی، شافعی بھی، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام رسول کے زمانے میں نہ تھے، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرا مرشد، میرا امام، میرا رہبر، میرا لیڈر، میرا امام رسول کے زمانے میں تھا۔ جب بتوں کو توڑنے کا وقت آیا، رسول کے کندھوں پہ میرے مولا نے بتوں کو بھی توڑا، اور میرا مولا علی رسول کے بستر پر بھی سویا، تو واضح ہو گیا کہ علی مولا رسول کے زمانے میں تھے تو شیعہ بھی رسول کے زمانے میں تھے۔ ایک جوتوں کو اٹھا کر بغل میں رکھا، اور دوسرا اپنے عمل سے، یہ عالم دین اس کو کہتے ہیں حکمت کے ساتھ کام کرنا، ایک ایک قدم، ایک ایک عمل کے ذریعے دین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک التماس کرنا چاہوں گا، ایک جنگ بدر ہوئی تھی، پتہ ہے نا آپ کو جنگ بدر، اس میں مسلمان بھی شہید ہوئے اور صحابہ نے بہت ساروں کو بھی مارا، مولا علی نے بھی اور صحابہ نے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف صحابی 3 رہ گئے، نہیں، اور بھی صحابہ تھے کہ جنہوں نے جنگوں کے اندر شرکت کی ہے۔ تھوڑی سی نرمی کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم۔ اب اگر انبیاء نے دین کی خدمت کی ہے، اپنی جانیں بھی گوائی ہیں، اپنا مال بھی دیا ہے، امتحان بھی سہے ہیں، اس کے بعد امامت ہے، تو امامت نے بھی دین کی خدمت کی ہے، مصائب و مشکلات کو جھیلا ہے، تو اس کے بعد علماء نے، صالحین نے، مومنین نے بھی۔ آج ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بس ایک جملہ کہہ کے آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ ہمارا آج کا وظیفہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور ہم تک دین پہنچایا ہے، ہم نے اس دین کے اوپر اس طرح عمل کرنا ہے جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ اپنی طرف سے نہ ہی کوئی عقیدہ بنانا ہے، نہ ہی کوئی نیا مذہب بنانا ہے، نہ ہی مذہب کے اندر کوئی چیز کو گھسیڑنا ہے، نہ ہی کسی کو اس مذہب سے نکالنا ہے، نہ ہمیں کوئی چیز اس کے اندر اضافہ کرنے کا اختیار ہے، نہ ہی اس میں سے کوئی چیز نکالنے کا اختیار ہے۔ لہٰذا ہماری آج کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے کہا، جس طرح انبیاء نے کہا، جس طرح ائمہ معصومین نے کہا، جس طرح ہمارے جید علماء نے ہمیں کہا ہے، اس طرح ہم نے دین کے اوپر عمل کر کے دین کی خدمت کرنی ہے اور امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ دین کی خدمت کرتے کرتے
جام شہادت نوش کیا۔ انبیاء نے بھی دین کی خدمت کرتے کرتے، ائمہ معصومین علیہم السلام کے تمام افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ دین کی خدمت کرتے کرتے صحابہ نے اپنی جانیں دین کے اوپر قربان کر دی۔ کبھی کسی کو گدھے کے اندر، اس کی جلد کے اندر ڈالا گیا، کبھی کسی کو جلا دیا گیا، کبھی کسی کو در بدر کر دیا گیا، کبھی کسی کو ربضے میں بھیجا گیا۔ تمام اصحاب اسی طرح، صالحین افراد بھی، علماء بھی اسی طرح۔ اور آج بھی ہمارے ملک میں بھی شہداء کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر مقام پر، کہیں پر ڈاکٹر ملتے ہیں، کہیں پر تاجر ملتے ہیں، کہیں پر علماء ملتے ہیں، کہیں پر خطباء و ذاکرین ملتے ہیں، کہیں پر کوئی تاجر مل جاتا ہے، کہیں پر کوئی عزادار مل جاتا ہے، کہیں پر کوئی بانی مجلس مل جاتا ہے، کبھی کوئی چھوٹے بچے کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی چھوٹی بچی کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی ماں کو تو کبھی کسی بہن کو بیوہ کر دیا جاتا ہے۔ داستان بھری پڑی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو 19 ماہ رمضان کی شب صبح کی نماز کے وقت حالت سجدہ میں ضرب لگی۔ 21 ماہ رمضان آپ کے اور میرے پہلے امام علی مرتضیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ بستر پر ہیں یا ایک دفعہ امام حسن مجتبیٰ نے ایک حکیم کو، ایک طبیب کو بلایا۔ ہر بیٹے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بابے کا علاج کرواؤں تاکہ میرا بابا بچ جائے۔ امام حسن مجتبیٰ کی بھی یہی خواہش ہے کہ میرا بابا بچ جائے۔ یا ایک دفعہ طبیب نے، ڈاکٹر نے، حکیم نے کہا مولا حسن مجتبیٰ سے، مولا زہر کا اثر بہت زیادہ ہے، اپنے بابا سے کہیں وصیتیں کرنا شروع کریں۔ امام نے اپنے بابا سے گفتگو کی، بابا زہر کا اثر بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ میرے مولا نے اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کیا۔ وصیتیں کرنے کے بعد اسرار امامت امام حسن مجتبیٰ کو منتقل کرنے کے بعد میرے مولا و آقا علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹے حسن کو اپنے پاس بلایا۔ حسن بیٹا میرے قریب آ۔ امام قریب گئے، امام حسن کا ہاتھ پکڑا، اپنے تمام کنبے والے، اپنے تمام خاندان والوں سے مخاطب ہو کے کہا، اے میری اہل بیت، اے میرے گھرانے والوں، توجہ کرو، میں جا رہا ہوں، میرا وقت اخیر آ چکا، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ میرے بعد میرا جانشین، آپ کا امام میرا بیٹا حسن مجتبیٰ ہے۔ آج کے بعد تمہارا راہبر، تمہارا لیڈر، تمہارا پیشوا میرا بیٹا حسن ہے۔ یاد رکھنا، میرے بعد حسن کو علی سمجھنا، میرے بعد حسن کا احترام کرنا، اس کی باتوں کو ماننا۔ اور پھر اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ سے کہا، بیٹا حسن تمہیں وصیت کر رہا ہوں، یہ میرے گھر میں جو پرندے ہیں، یہ جو مرغابیاں ہیں، اگر ان کی خدمت کر سکو، ان کا خیال رکھ سکو تو ان کو رکھنا، اور جب ان کا خیال نہ رکھ سکو تو ان کو راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ پھر کہا، حسن بیٹا، جب کہا نا سارے خاندان کو حسن تمہارا امام ہے، وہاں پر امام حسن کو کہا، حسن بیٹا یہ سارا خاندان، یہ میرا بھرا ہوا کنبہ تیرے حوالے۔ حسن مولا کے حوالے کر کے پھر میرے مولا حسن کا ہاتھ پکڑ کر مولا حسین کو بلایا، حسین بیٹا میرے قریب آ۔ امام حسن کا ہاتھ پکڑ کے مولا حسین کے ہاتھوں پہ رکھ کے کہا، حسن بیٹا یہ سارا خاندان تیرے حوالے اور تو میرے حسین کے حوالے۔ رویا کربلا کا غریب رو کر بابا سے کہتا ہے، بابا اگر پورا خاندان بھیا حسن کے حوالے اور حسن بھیا مجھ حسین کے حوالے تو بابا بتا میں حسین کس کے حوالے؟ جب کہا نا میں حسین کس کے حوالے، میرے مولا و آقا کی آواز آتی ہے، میرا عباس کہاں ہے؟
جناب عباس قریب آئے، جب قریب آئے نا مولا حسین کا ہاتھ پکڑ کر جناب غازی عباس کے ہاتھوں پہ رکھ کے کہا حسین تو میرے عباس کے حوالے، جب کہا نا میرے عباس کے حوالے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مولا نے جو غور کیا رونے والا مرد نہیں خاتون ہے، پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ آواز آئی کون رو سکتا ہے؟ میں ام البنین عباس کی ماں رو رہی ہوں۔ کیوں رو رہی ہے؟ کہا مولا پورا خاندان مولا حسن کے حوالے اور مولا حسن حسین بادشاہ کے حوالے اور حسین مولا میرے عباس کے حوالے، مولا بتائیں تو صحیح میرا عباس کس کے حوالے؟ جب کہا نا میرا عباس کس کے حوالے، میرے مولا و آقا کی آواز آتی ہے اور میری زینب بیٹی کہاں کھڑی ہے؟ چادر کے اندر لپٹی ہوئی بی بی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میرے مولا نے جناب عباس کا ہاتھ پکڑ کر جناب زینب کبریٰ کے ہاتھوں پہ رکھ کے کہا عباس تو میری زینب کے حوالے۔ عزادارو بی بی روئیں، رو کر کہتی ہیں او میرا زخمی بابا، او میرا لحظے کا مہمان بابا، بابا اتنا بتا دے مجھے کہ اگر پورا خاندان حسن کے حوالے اور حسن حسین کے حوالے، حسین عباس کے حوالے اور عباس میں زینب کے حوالے، بابا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیشہ بہنوں کی اور بیٹیوں کی پہارتیں بھائیوں کو دی جاتی ہیں، میں تو تمہاری عزت والی بیٹی ہوں بابا، اگر عباس میرے حوالے ہے تو پھر بتائیں میں زینب کس کے حوالے؟ جب کہا نا میں زینب کس کے حوالے، میرے مولا کی آواز آتی ہے حسین بیٹا جا میرے سجاد کو اٹھا کے لے آ۔ مولا سجاد کو اٹھا کے لے آئے، زینب کبریٰ کا ہاتھ پکڑ کر جناب سجاد کے حوالے کر کے کہا اے زینب کبریٰ اور تو میرے سجاد کے حوالے، اور میرا سجاد اب بازار جانے اب دربار جانے، اور کہا میرا سجاد میرا اللہ کے حوالے۔ میرا سجاد میرے اللہ کے حوالے۔ عزادارو سید سجاد کے دکھ کوئی گن نہیں سکتا، میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سید سجاد کا یہ دکھ کیا کم ہے کہ جب مدینے سے چلا تھا یہ قافلہ 53 محمل تھے، 20 خواتین تھیں، 84 بچے تھے، 18 بنی ہاشم تھے اور امام سجاد کی کالی داڑھی تھی۔ اور جب یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا ہے 20 میں سے 12 خواتین بچ گئیں، 84 بچوں میں سے 9 بچ گئے، بنی ہاشم سارے ذبح ہو گئے، اور جب یہ قافلہ شام سے روانہ ہوتا ہے تو 3 محمل بچ جاتے ہیں۔ جو کالی داڑھی لے کے گیا تھا وہ سفید ہو جاتی ہے، جو سیدھی کمر لے کے گیا تھا وہ کمر جھک جاتی ہے۔ کیا امام کہ یہ دکھ کافی نہیں کہ جب پانی آتا امام رو پڑتے، جب کسی مستور کو دیکھتے رو پڑتے، جب کسی شیرخوار بچے کو دیکھتے رو پڑتے، کسی جوان کی داڑھی کو دیکھتے امام رو پڑتے۔ امام کے دکھ اتنے زیادہ کہ آج میں امام کے دکھوں کا صرف چھوٹا سا ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اے عزادارو سید سجاد زندان میں تھے، یا ایک دفعہ ایک لعین نے آ کے کہا اے حسین کے بیٹے تمہاری قیدیں رہا کرنے کے لیے لعین نے تمہیں دربار میں بلایا ہے۔ امام جب چلنے لگے نا تو بی بی عالیہ کی آواز آئی ہے اے بیٹا سجاد تمہیں دربار میں اکیلے نہ جانے دوں گی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میرے مولا و آقا کی آواز آتی ہے پھوپھی اماں مجھے علم ہے یزید میرا قاتل نہیں، میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا ہوگا، لیکن میرا دربار والوں کے اوپر بالکل اعتماد نہیں۔ سید سجاد آئے، آ کر کھڑے ہوئے، یا لعین کی آواز آئی میں نے تمہاری قیدیں آزاد کر دی ہیں۔ اب میں آپ کے اوپر سوال کرتا ہوں کہ کیا امام نے کچھ مطالبے کیے یا نہیں؟
مطالبے وہ کرتا ہے جو جیت جاتا ہے، جو شکست کھاتا ہے وہ مطالبے نہیں کرتا۔ امام نے کہا تو مجبور ہو گیا ہے کہ ہمیں تو رہا کرے، اب شام تیرے قبضے میں نہیں ہے، اب شام ہمارے قبضے میں ہے۔ امام نے کہا میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام بشیر ہے، وہ ہمیں چاہیے، وہ ہمیں مدینے لے کے جائے گا۔ دوسری شرط امام نے فرمایا جتنا بھی اسباب ہے جو کربلا کے اندر لوٹا گیا ہے وہ ہمیں واپس ملے اور شہداء کے سر بھی ملیں۔ اس نے ہر بات ماننے کا ارادہ کیا، لیکن ایک بات کہتا ہے، اے سجاد، اے حسین کے بیٹے، کوئی کوفہ کے رہنے والا تھا، کوئی بصرہ کے رہنے والا تھا، کوئی حلب کے رہنے والا تھا، کوئی شام کے کسی قصبے کے رہنے والا تھا، جنہوں نے تمہاری پھوپھیوں کے وہ اسباب کو لوٹا ہے، وہ سامان تو میں تجھے نہیں دے سکتا، لیکن اس کے بدلے میں تجھے مال و زر دے سکتا ہوں۔ سید سجاد کی آنکھوں سے پانی رواں ہوا، رو کے کہتے اے لعین، مجھے اتنا بتا، جس چادر کو میری ماں زہرا نے اپنے ہاتھوں کے اس کی تو کیا قیمت دے گا؟ اے عزادارو، قیدیں رہا ہو گئیں۔ امام جب چلنے لگے نا، اپنی پھوپھی پہ سوال کر کے کہا، پھوپھی اماں 2 رستے ہیں وطن جانے کے لیے، ایک رستہ یہاں سے سیدھا مدینہ کو جاتا ہے اور ایک رستہ کربلا سے ہو کے جاتا ہے۔ جب کہا نا ایک رستہ کربلا سے ہو کے جاتا ہے، بھائی کی محبت سے شرشار بی بی، اتنی دکھی بی بی، رو کے سید سجاد سے کہتی ہے، سجاد بیٹا منت لگا، جو رستہ کربلا سے ہو کے جاتا ہے اور ایام بھی ایام چہلم ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے بھیا کے کربلا میں جاؤں۔ عزادارو، قافلہ چلا۔ میں زیادہ تفصیل سے اس لیے بیان نہیں کروں گا کہ یقیناً 20 سفر کو آپ کے ہاں مجلس ہوگی، اس دن عالم دین جو بھی آپ کے پاس ہوں گے وہ آپ کو جی بھر کے 40 کے مصائب سنائیں گے۔ میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آ گئی کربلا۔ جب کربلا آئی نا اور بیبیاں اونٹوں سے اترنا چاہتی ہیں، یا اسی اثناء میں آیا جناب جابر۔ جناب جابر رسول کا بوڑھا صحابی ہے اور آنکھوں سے نابینا ہے۔ اس کا جو غلام ہے اس نے بتایا کہ ایک قافلہ حسینی آ گیا ہے۔ جب امام سید سجاد کو علم ہوا نا میرے نانا کا صحابی آ گیا ہے، آگے بڑھے، نانا کے صحابی کے گلے کے اندر باہیں ڈال کر نا میرے مولا نے 2 بین کیے۔ میرے مولا کی آواز آتی ہے، اے جابر، میرے نانا کا تو صحابی ہے، میں تجھے اتنا بتانا چاہتا ہوں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے علی اصغر کو مارا گیا، یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے علی اکبر کو برچھی لگی۔ اے جابر، یہ وہی مقام ہے جہاں پر ہمارے خیمے جل گئے۔ اے عزادارو، جناب جابر سن کر بے ہوش ہو گئے۔ میں کہوں گا اے جابر، صرف برداشت نہیں کر سکا خیموں کا جلنا؟ اگر میں تجھے یہ بتا دوں کہ خیمے جلنے کے بعد بیبیوں کی چادریں بھی لٹ گئی، تیری کیا حالت ہوگی؟ آئے ہر بیوی اپنے اپنے، جو سردار تھا، جو اپنا بیٹا تھا، اس کی قبر پہ آ کے بین کیے۔ جناب زینب کبریٰ اپنے بھیا کی قبر کے اوپر آ کر ایک دفعہ سید سجاد کی طرف اشارہ کر کے بی بی کی آواز آتی ہے، حسین بھیا ذرا دیکھنا، میں تیری نسل بچا کے لے آئی۔ اگر مجھے گردن پہ گردن بھی رکھنی پڑی ہے میں نے اپنی گردن رکھ دی ہے، لیکن تیری نسل کو بچا کے لے آئی ہوں، تیری نسل کو نقصان نہیں ہونے دیا۔ اگر بی بی زینب کبریٰ اپنے بھائی کی قبر پہ آئی ہیں تو میرے اوپر سوال کریں سید سجاد کہاں گئے؟ سید سجاد چلتے چلتے اپنے چچا عباس کی قبر پہ آئے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہتے السلام
یا امی العباس، چچا میں سجاد کا سلام ہو، چچا بازو قلم کرا کے قبر کے اندر چلے جانا آسان ہے، لیکن چچا بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ بازاروں میں جانا بڑا مشکل ہے۔ اے عزادارو یہیں پر آؤ، ہاتھوں کو بلند کریں، ایک دعا کر لیتے ہیں۔ خدایا کبھی کوئی بیٹا اپنی ماں کو قید نہ دیکھے۔ دوسری دعا بڑی سخت کرنے لگا ہوں، عزادارو دعا کریں کوئی بھائی کے ساتھ بہن قید نہ ہو، وہ بھائی مر جاتا ہے جس کی بہن اس کے ساتھ قیدی کھڑی ہو۔ ہائے سید سجاد جس کے ساتھ سکینہ قید تھی، جس کی مائیں ساتھ قید تھی۔ جزاک اللہ، سوائے غم مظلوم کربلا کوئی غم نہ دیکھے۔ میرے مولا کی آواز ہے، چچا بازو قلم کرا کے سونا آسان ہے، لیکن دربار و بازار میں جانا بڑا مشکل ہے۔ بس عزادارو ختم کروں آپ کی زحمت۔ سید سجاد کھڑے ہوئے، سلام کر کے کہتے اکبر میرا سلام، میں وطن جا رہا ہوں۔ اکبر کو سلام کر کے اصغر کو سلام، کبھی قاسم کو سلام، کبھی چچا عباس کو سلام، سلام کر کے ایک دفعہ آئے اپنے بابا کے قبر کے اوپر، رو کر کہتے بابا دل تو نہیں مانتا، تیرے ساتھ کربلا آیا تھا، لیکن بابا مجبوری جو بن گئی ہے، میں وطن جا رہا ہوں۔ اے عزادارو چلا یہ قافلہ، جب مدینے پہنچا شام کا وقت قریب تھا، میرے مولا سید سجاد نے ایک درخت کے نیچے ایک بچے کو دیکھا، قریب گئے، سلام کیا، بچہ میرا سلام ہو، کیوں بیٹھا ہے، کس کا بیٹا ہے؟ بچے کی آواز آئی، میں انتظار کر رہا ہوں، کس کا بیٹا ہے؟ کہتا ہے میں غازی عباس کا بیٹا ہوں۔ جب کہا نا میں غازی عباس کا بیٹا ہوں، چچا کا نام سن کے تعظیماً امام سجاد کھڑے ہو گئے، بچے کو پیار کیا، کہا بچہ کہیں نہ جانا، ابھی تھوڑی دیر یہیں پر رک جا۔ آئے اپنی پھپھی کے پاس، پھپھی اماں چچا عباس کا بیٹا بیٹھا ہے۔ بی بی کھڑی ہو گئی، جناب ام کلثوم بھی ساتھ آئیں بچے کے پاس، پیار کیا، گود میں بٹھا کر رو کر کہتی ہے بچہ بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ جب کہا نا تو کس کا بیٹا ہے، جناب عباس کے بیٹے کی آواز آئی، میں غازی عباس کا بیٹا ہوں۔ میری بی بی نے ایسے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، رو کر کہتی ہے بار الہ تیرا شکر ہے، میرے حسین بھیا کی نسل بھی باقی، میرے عباس کی نسل بھی باقی، میرے حنفیہ کی نسل بھی باقی، او میں تو اپنی گود اجاڑ کیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ دوسرا سوال کیا، بچہ بتا یہاں پر کیوں بیٹھے؟ بچے کی آواز آئی، نا بی بی یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتانی۔ کس کو پھر بتائے گا؟ کہتا ہے یہ اس کو بات بتاؤں گا جو سید ہوگا۔ بی بی کی آواز آئی، میں بھی سید زادی ہوں،
میں بھی سید زادی ہوں، بلکہ میں وہ سید زادی ہوں جب میں آباد تھی فرشتے میرے دروازے پہ آ کے رکتے تھے۔ بچہ گود سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے بی بی تو جو کہتی ہے میرے دروازے پر فرشتے رکتے تھے، مجھے بتا تو کوئی عزتوں والی میری پھوپھی زینب ہے؟ یہ بتا تو کوئی میری عزتوں والی پھوپھی زینب ہے؟ تو جو کہتی ہے میرے دروازے پر فرشتے رک جاتے تھے۔ یا بی بی کی آواز آئی، او میرے گلے لگ جا، بابا مارا گیا، میں تیری پھوپھی زینب ہوں۔ جزاک اللہ۔ بس آخری جملے، چلا یہ قافلہ، آئی بی بی اپنے نانا کے مزار پر، رو کر کہتی ہے نانا اگر تیرے پاس نامحرم نہ سوئے ہوتے میں تجھے شام کے حالات بتاتی، نانا تیرا دین بچ گیا۔ پھر آئی اپنی ماں کے مزار پر، بیٹیوں یا بہنوں جتنے بھی دکھ آ جائیں وہ نہ اپنے باپ کو بتاتی ہے نہ اپنے بھیا کو بتاتی ہے۔ میری مائیں اور بہنوں کے حصے کا بیان کر رہا ہوں، لیکن جب ماں مل جاتی ہے سارے درد بیان کرتی ہے۔ اب زینب کبریٰ اپنی ماں کی قبر پہ آ کر رکی نہیں، آ کر قبر کے اوپر گر گئی، رو کر کہتی اماں اور تجھے ایک تازیانہ لگا تھا، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی، اماں میری پشت دے، اور میری پشت بھی زخمی، میرے ہاتھ بھی۔ لعنت علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون